نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ بیوی کو بھی کھلائے، جس قیمت کا لباس پہنے اس قیمت کا لباس بیوی کو بھی پہنائے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جب جینس خریدنے جائیں گے تو 2,000 کی جینس خریدیں گے، اور اگر بیوی 500 روپے کپڑوں کے لیے مانگ لے تو جب تک کہ ماریں گے نہیں، جب تک کہ جھگڑا نہیں کریں گے اس وقت اس کو دیں گے نہیں۔ سرکار کے دیوانوں، آپ بکریاں خرید کر نہیں لائے ہو، آپ بیوی بنا کر لائے ہو۔ آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ پورے دن تسبیح پڑھتے ہو یا لمبی لمبی داڑھیاں آپ نے کر رکھی ہیں یا تہجد گزار بن گئے ہیں، میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیاں تمہارے کام نہیں دیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ تو تمہارا تہجد گزار ہونا، تمہارا نمازی ہونا، تمہارا پرہیزگار ہونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ میں ان مردوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو چاہتے تو یہ ہیں کہ اس کی بیوی پاکیزہ ہو، اس کی بیوی نمازی ہو، اس کی بیوی عبادت گزار ہو، اس کی بیوی پارسا ہو، اس کی بیوی باپردہ رہا کرتی ہو، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر زندگی گزارا کرتی ہو، تو سن لو، تمہیں بھی پھر مولا علی مرتضیٰ کا رول ادا کرنا ہوگا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی نیک اور پرہیزگار ہو، تو تمہاری نسل اللہ کے راستے پر چلے، تو تمہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ورنہ تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی اگر اسلامی طور طریقے اپنا بھی لیتی ہے تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بازار میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، گلی میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ذرا گھر میں بھی کوئی اچھا نظر آئے۔ اللہ اکبر! آئیے میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے بزرگوں کا حال اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک صحابی کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورتیں جب تک مکے میں تھی بہت دبی دبی رہتی تھی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی، تو زمانہ جاہلیت کا بہت اثر مکے میں تھا، عورتیں ڈری سہمی رہا کرتی تھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر کے مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی اور یہ محبت کے ماحول میں الجھا کرتی تھی۔ لیکن ایک صحابی اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے بولتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے، رک، تیری شکایت چل کر امیر المومنین حضرت عمر سے کرتا ہوں، تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا، آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں۔ عورتوں کو مارنا ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس لیے کہ اے مرد، تیرے ہاتھ دیکھ، اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ، سوچ تو ذرا تیرے ہاتھ کی سختی اور اس کی نزاکتیں۔ اللہ اکبر! اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ عورتوں کو مار نہیں سکتے، اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارنے کا حکم بھی دیا، وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ، یہ پہلا اسٹیج ہے کہ سمجھاؤ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں؟ وہ تو بغیر سوچے سمجھے، غلطی ہو چاہے نہ ہو، بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں اور کا غصہ اپنی بیویوں پر نکالنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تمہاری بات نہ مانے، اگر وہ غلط کام کر رہی ہو تو پہلے تو تم اسے سمجھاؤ اور پیار سے سمجھاؤ۔ لیکن اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ اے اور تو سے بات کریں گے اور ساری دنیا کے لوگوں کو آپ کہیں گے۔
आखिर किस कदर बिगड़ेंगे हम। उसे इज्जत से तो पुकारो, कम से कम इंसान की हैसियत से ही उसे कुछ इज्जत दे दिया करो। आपने किसी बकरी को या किसी कुत्ते को थोड़े ना पुकारना है। जो आप कह रहे हो आपकी शरीके हयात है, आपकी बाई पिछली से पैदा की गई है, आप उसको कह के पुकारते हो। उसे इस का मतलब ही क्या है? इस का कोई मतलब ही नहीं होता। आज कोई मुझे लुगत में समझा दे कि इस का मतलब क्या होता है। क्या लोग कहकर पुकारा करते हैं? आज कोई मुझे समझाए कि का भी कोई मतलब होता है क्या? लोग कहकर पुकारा करते हैं। कोई तो अदब हमारे पास हो, लोग हमें देखें तो इस्लाम से बदजन हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बीवियों को उनके नाम लेकर पुकारा है। कभी मोहब्बत में उन नामों को शॉर्ट करके भी पुकारते थे, इसलिए कि ये नाम को शॉर्ट करके पुकारना ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आप कभी कभी अपनी अज़वाज मुतहरात के नाम को आधा करके पुकारा करते थे। मैं उनके आधे नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे किसी का नाम इमरान हो तो लोग उसे इमू कहकर पुकारते हैं। इसी तरह कभी कभी मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आधे नामों से भी पुकारा करते थे। सोचे ना जरा कि जब मेरे महबूब के लबों से वो आधे नाम निकलते होंगे तो वो नाम किस तरह मिराज पाते होंगे। लेकिन आज तो कहकर पुकारा जाता है। क्या है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो कहकर पुकारने के लायक नहीं जो आपकी बाई पिछली से पैदा की गई है। वो कहकर पुकारने के लायक नहीं जो आपकी शरीके हयात है, जिसे तुम अपना राजदार जानते हो, जो तुम्हारे बच्चों की अम्मी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने अलकाब व एहतराम के साथ पुकारा करते थे। जैसे हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का रंग बड़ा ही खूबसूरत था, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें हुमैरा भी कहते थे। हुमैरा का मतलब होता है सुर्ख रंगत वाली। तो एक दिन उस सहाबी ने अपनी बीवी को कहा कि जो बीवी अपने शौहर से झगड़ रही थी, चिल्ला रही थी, इसका मतलब ये है कि जब सहाबी के घर में मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो सकता है तो सहाबी से बढ़कर आज के जमाने में मुत्तकी कौन है? इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है वो एक बहुत ही कॉमन चीज है। वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जैसे दूध के नीचे आग लगा दी जाए तो वो उबल पड़ता है, जैसे ही आग हटा दें तो फिर दूध नीचे की तरफ बैठ जाता है। यही मियाँ बीवी के झगड़े की हैसियत होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। उसके लिए किसी को छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी औरतें तुमसे ना माने तो पहले तो तुम उसे समझाओ, उसे मोहब्बत से समझाओ। और मैं ये नहीं समझती कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार से समझाए तो वो ना समझे। ठीक है, किसी किसी की मुकद्दर में होता है कि उसे चंचल बीवी मिल जाती है, तो मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर वो बातों से ना माने तो उसके साथ तुम बातचीत बंद कर लो, और इस पर भी वो ना माने तो फिर अपने बिस्तर अलग कर लो। और सुभान अल्लाह, ये कितना हसीन तरीका है कि शौहर अगर दिन भर बात ना करे तो बीवी खुद पूछती है कि खैरियत तो है, आज आपने कुछ बोला नहीं, आज आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वो बेचैन हो जाती है। तो हाल तो ये है उसकी मोहब्बत का कि अगर तुम दिन भर उससे बात ना करो तो वो बेचैन हो जाती है। तो अगर तुम बिस्तर अलग कर लोगे तो उस पर तो कयामत ही टूट पड़ेगी। तो मेरे आका फरमाते हैं कि पहले तो तुम उसे समझाओ, अगर ना माने तो फिर उससे बात बंद कर दो, और फिर भी अगर ना माने तो फिर अपना बिस्तर अलग कर लो, और उसके बाद भी अगर वो ना माने तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे मारो, लेकिन हाथ से नहीं मारो। उसे मारो लेकिन डंडे से नहीं मारो, उसे मारो लेकिन किसी औजार से नहीं मारो। अगर मारना ही है तो अपनी बीवी को अपनी मिसवाक से मारो। मिसवाक का मतलब तो आप जानती ही होंगी, जिससे दांत साफ किया जाता था। तो आपने फरमाया कि अपनी बीवियों को अगर तुम मारो भी तो फिर अपनी मिसवाक से मारो। और मिसवाक के लिए शर्त लगा दी कि हाथ की छोटी अंगुली से पतली ना हो और अंगूठी से ज्यादा मोटी ना हो। और ये शर्त क्यों लगाई? क्योंकि अगर ज्यादा पतली होगी तो भी तकलीफ पहुंचेगी, और अगर ज्यादा मोटी होगी तो भी उससे मारने से तकलीफ पहुंचेगी। तो हाथ की छोटी अंगुली से मोटी हो और अंगूठे से पतली हो, और एक बालिश्त से बड़ी भी ना हो। और आप बताएं कि अगर उस मिसवाक से बीवी को मारा जाए तो क्या उसे चोट लगेगी?
بالکل نہیں، مقصد اسے گھائل کرنا نہیں، مقصد تو اسے احساس دلانا ہے، اسے اس کی غلطی پر احساس دلانا ہے۔ اور میرے خیال میں جب میرے نبی نے اتنا اچھا طریقہ بتا دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے تو جو مقصد اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی انہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کہا کہ تیری زبان بہت چلتی ہے، میں تیری شکایت امیر المومنین حضرت عمر کے پاس کرتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئی کہ امیر المومنین کا مطلب فاروق اعظم، فاروق اعظم کا مطلب ایسے جلال والا انسان کہ جس کے جلال کے سامنے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ وہ امیر المومنین غیظ المنافقین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تو دیکھا کہ یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اور جھگڑا یہاں میاں بیوی میں ہی ہو رہا ہے، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس عمر کے گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو پھر عام لوگوں کے گھروں میں جھگڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت عمر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جھگڑے کی نوعیت یہ ہے، جھگڑے کا انداز یہ ہے کہ وقت کا امیر المومنین خاموش کھڑا ہے اور آپ سب کچھ چپ چاپ سن رہے ہیں اور ان کی بیوی انہیں کچھ سنا رہی ہے۔ صحابی نے کہا کہ ارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جس کے درے کی آواز اور چابک کی دھمکی دے کر میں آیا تھا، وہ وقت کا امیر المومنین جس سے قیصر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ یہاں خاموش ہے اور اس کی بیوی بولے جا رہی ہے، اسے سنائے جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اپنا مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا، وہ وہاں سے نکل پڑے۔ فاروق اعظم کو یوں لگا کہ کوئی آیا اور چلا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ گھر میں اگر جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی جھانک کر چلا جائے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر باہر نکلے، بولے ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیا ہوا، تم نے کچھ کہا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا بغیر بتائے مسئلہ حل ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بغیر بتائے حل ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کس طرح سے؟ صحابی بولے کہ میرے گھر میں بھی وہی ہو رہا تھا جو آپ کے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو منہ چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ رک، امیر المومنین سے تیری شکایت کرتا ہوں، وہ تجھے ٹھیک کریں گے۔ لیکن جب میں آپ کے گھر آیا تو میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی بیوی آپ سے لڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے گھر میں تو اس سے کم ہی معاملہ ہے۔ تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ او اللہ کے بندے، تو سنانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ تیری بیوی ہے، اگر وہ سن سکتی ہے تو وہ تجھے سنا بھی سکتی ہے، اور مرد کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی کبھی سن بھی لیا کرے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنی بیوی کی بات سن کر صبر کر لے، اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر میں صبر ایوب بہت ہی مشہور ہے، کیونکہ آپ جانتی ہی ہوں گی حضرت ایوب پر جب آزمائش آئی تو اللہ نے ان کی ساری دولت ان سے چھین لی، اللہ نے ان کی اولاد کو ان سے چھین لیا، اللہ نے ان کی ساری جائیداد ان سے چھین لی، اللہ نے ان سے ہر دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں چھین لی، اور یہاں تک کہ اللہ نے ان سے ان کی صحت اور تندرستی بھی چھین لی اور انہیں بیمار کر دیا، اور اس قدر بیمار کر دیا کہ ان کے جسم پر کیڑے لگ گئے، اور اس وقت ان کا ساتھ ساری دنیا نے چھوڑ دیا سوائے ان کی بیوی کے، ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہ تھا، لیکن ان کی بیوی نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا۔ تو جب کوئی مرد اپنی بیوی کی بات خاموشی کے ساتھ سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب کے طرح صبر کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بغیر کچھ کیے خاموشی سے اگر کچھ باتیں سن لیں تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر مل جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر خوش قسمتی امت محمدیہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔